پاکستان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. یہ پروگرام آپ سنا کرتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے ایٹ 2 PM. جی ہاں, 2 بجے سے 3 بجے تک کا یہ ساتھ ہوا کرتا ہے, جس میں کوشش کی جاتی ہے کچھ سیکھا جائے, کچھ سکھایا جائے, وہ تمام تر معلومات آپ تک پہنچائی جائے جس کا آپ تک پہنچنا بہت ضروری ہے, بہت اہم ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری ایسی چیزوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ان کے ازالے کے لیے پھر پوری زندگی جو ہے وقف ہو جاتی ہے, لیکن ہم اس غلطی کا ازالہ نہیں کر پاتے. سو ہمیں کہاں کب رک کے سوچنا چاہیے, کن چیزوں کو سوچنا ہے, وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں, وہ کون سی اہم باتیں ہیں کہ جس کے اوپر اگر ہم نظر دوڑاتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ زندگی تو آسان ہوتی ہی جائے, لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں وہ سیکھ ملتی چلی جائے, ہم وہ تمام تر چیزیں سیکھتے چلے جائیں جو ایک کامیاب انسان کی سیکھنے کے لیے اہم ہے, ضروری ہیں. اور آپ جب بھی کسی بھی سفر کے لیے نکلتے ہیں تو یہ یقینی بناتے ہیں, آپ اس چیز کو یقینی بناتے ہیں کہ اس کے لیے, اس سفر پہ جانے کے لیے, اس سفر کو طے کرنے کے لیے جو بھی ضروریات زندگی کی, وہ تمام تر چیزیں آپ اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اس سفر پہ جاتے ہوئے. اگر کہیں نہ کہیں آپ کو وہ چیزیں جو ضروری تھی سفر پہ جاتے ہوئے, نکلتے ہوئے لے کے جانا, اگر آپ وہ بھول جاتے ہیں, ان کو نظر انداز کرتے ہیں, تو آپ پھر مسائل کا سامنا کرنے لگتے ہیں. اسی طرح زندگی بھی یہی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے, ہم نے جو بھی ارادہ کرنا ہے, وہ سچے دل سے کرنا ہے. ہمارا ارادہ اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھیں. اور اپنی غلطیوں سے جو انسان سیکھتا ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کو مان لینا اور اس کے بعد ان غلطیوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جانا, ان کو ترک کر دینا, نظر انداز کرنا, ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دینا, یہ ایک کامیاب انسان کی نشانی ہوتی ہے. اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ اس پروگرام میں ہم آپ تمام تک وہ تمام باتیں بھی پہنچاتے رہتے ہیں, وہ تمام تر معلومات بھی پہنچاتے رہتے ہیں جو آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. آپ لوگ پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہیں, میسج کیا کرتے ہیں, کال کیا کرتے ہیں 0334 19 66 9 66 پہ. جی ہاں, 0334 19 66 966, اس پہ آپ لوگوں کی کالز, آپ لوگوں کے میسیجز موصول ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ جناب جوائن کریں گے فیس بک آفیشیل پیج پہ, پروگریسو پاکستان لکھ کے سرچ کیجئے. وہاں نہ صرف آپ سن سکتے ہیں بلکہ ہمیں دیکھ بھی سکتے ہیں, اور وہاں جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے وہ بھی ہم پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان سے, ان کے تجربات جو ہیں, وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ہمارے سوال ان تک پہنچے تاکہ وہ اپنے تجربات سے ان کے جواب جو ہے وہ ان کو ممکن بنا سکے. اور ان تمام لوگوں کے لیے جو اس پار سے ہمیں بہت سے سوال لکھ بھیجا کرتے ہیں, آج بھی جو بھی آپ لکھ بھیجیں گے آپ کو وہ تمام تر سوالوں کے جواب جو ہے وہ ساتھ ساتھ ملتے چلے جائیں گے. جناب, ہم گزشتہ کچھ پروگرام سے یہ بات کر رہے تھے, کووڈ نے کافی حد تک ہماری جو زندگی ہے اسے متاثر کیا, طرز زندگی جو بدل کے رہ گئی ہے, بہت ساری دشواریوں کا سامنا ہے, ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہے. ایک عجب سی ایک جنگ ہے جسے ہمیں لڑنا ہے, اور اس سے کبھی بھی ہم نے ڈرنا نہیں ہے. خوف کی کیفیت ہے ہم پہ طاری ہے, اور اس وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو گھروں میں محصور کر کے رکھا ہے, جو کہ ایک اچھی بات ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہمیں گھروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے. کچھ امور کی انجام دہی کے لیے ہمیں نکلنا پڑتا ہے, ہمیں رخت سفر باندھنا پڑتا ہے, ہمیں جناب وہ تمام چیزیں ہم کبھی بھی انہیں نظر انداز نہیں کریں گے جو ہماری زندگی کے لیے اہم ہیں. سو ان تمام تر چیزوں کو ہم نے کس طرح سے اپنی زندگی میں لے کے چلنا ہے اور کس طرح سے شامل رکھنا ہے, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. جناب, میں نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے, میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسامہ سعید صاحب. آپ فزیو تھراپسٹ بھی ہیں, آپ جناب کوآرڈینیٹر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ریہیبلیٹیشن سائنسز دی یونیورسٹی آف فیصل آباد میں. جناب, آپ کو خوش آمدید کہوں گا, بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. آپ بہت بہت شکریہ سر مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. یہ میرا سیکنڈ یا تھرڈ ٹائم ہے ادھر ویو ایف ایم پہ, اینڈ سر ویری مچ تھینکس ٹو یو فار انوائٹنگ می. سر, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت ہی اہم ہوتا ہے ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں مدعو کرنا, ایسے پروگرام میں بلانا ایسے لوگوں کو کہ جن سے لوگوں کو بہت استفادہ ہوتا ہے, جو لوگ اس پار ہیں وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. سر, مجھے یہ بتائیے گا, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کووڈ نے کافی حد تک جو ہے وہ ہماری زندگی کو متاثر کیا ہے. ریہیبلیٹیشن سینٹر کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے کہ آپ جو کلینک کے اگر اوقات کار ہیں اس میں جتنے بھی پیشنٹ جس طرح ان کا فلو تھا, جس طرح وہ آ رہے تھے, کیا ابھی بھی ویسے ہی ہے یا کووڈ نے کافی حد تک متاثر کیا ہے؟ سر, کرونا نے جیسے ہر شعبہ جات زندگی کو متاثر کیا ہے, اسی طرح ہیلتھ کیئر سروسز کو بھی اس نے متاثر کیا ہے. اور اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پیشنٹس ہیں, خاص طور پہ جو پرائیویٹ کلینکس پہ, ہاسپٹلز میں جو پیشنٹ ڈفرینٹ
سرجریز کے لیے، پروسیجرز کے لیے، چیک اپ کے لیے آتے تھے، ان کی تعداد میں خاصی کمی ہوئی ہے. اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. کرونا سب سے مین فیکٹر ہے کہ لوگوں میں خوف کی کیفیت پائی جاتی ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا ہاسپٹل یا کلینک کا چکر نہ لگے. جی. تو ہمارا جو یہ ادھر ایکٹیو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے فزیو تھراپی کا، یہ ڈیورنگ کووڈ بھی ہم ہیلتھ کیئر سروسز، فزیو تھراپی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ود فل SOPs. ٹھیک ہے. جو پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کو پہلے ہینڈ سینیٹائز کیے جاتے ہیں، ہم نے ماسک مینڈیٹری کیا ہوا ہے. دوسرا ہم ٹیمپریچر چیک کرتے ہیں. اگر کوئی ہمیں لگتا ہے کہ پیشنٹ سسپیکٹڈ ہے، ہم ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ کو پچھلے دنوں میں کوئی بخار یا زکام اس طرح کی کوئی سمٹمز رہے تو نہیں. اگر ہوں تو ہم پھر ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں، جو بھی آگے پروسیجر کرونا سے ریلیٹڈ ہے اس کو آپ فالو کریں. ٹھیک ہے. تو اوور آل کووڈ نے ایز اے ہیلتھ کیئر، ایز اے انڈسٹری کو اس نے متاثر کیا ہے، اور اسٹل اس میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ابھی بھی جو اس کو نارمل ہونے میں، جیسے ہر انڈسٹری متاثر ہوئی ہے، اس طرح اس کو بھی نارمل ہونے میں کچھ ٹائم لگے گا. بالکل صحیح. لوگوں کے بارے میں آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ لوگ کافی پینک ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ہمیں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح کی خوف کی ایک فضا جو ہے پھیل چکی ہے، اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کی بات کریں تو وہاں جس طرح لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، جس طرح وہ ہاسپٹلس کی اگر مشکلات کی بات کی جائے، یا آکسیجن جو ہے اس کی دستیابی جو ہے وہ نہ ہونا میسر نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ روڈز کے اوپر کس طرح سے بیچارے تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور ان کے لیے علاج جو ہے وہ ممکن نہیں بن پا رہا. تو یہاں بھی ان چیزوں کو، SOPs کو ضرور ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے. ہم نے اس چیزوں کو ضرور مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے آنا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اسامہ صاحب بہت ضروری ہو جاتا ہے آپ کو کلینک وزٹ کرنا، ہاسپٹل وزٹ کرنا. تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے جو ایک خوف کی کیفیت میں ہیں لیکن وہ کسی بھی ڈاکٹر کو رجوع نہیں کر پا رہے؟ سر، لوگوں کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری، ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ اتنا ایڈوانسڈ نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے حالات بھی پڑوسی ملک کی طرح بگڑتے ہیں تو ہمارا ہیلتھ سسٹم اس سے کوپ نہیں کر سکتا. جی. اس میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں آپ خود ہی بچ سکتے ہیں. آپ کو میکسیمم احتیاط کی ضرورت ہے. جو SOPs، جو سماجی فاصلہ مینٹین کرنا، ماسک کا استعمال اور گیدرنگ میں نہ جانا، یہ ساری چیزوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اگر کسی کو کلینک وزٹ کرنا ہی پڑ جائے، اور واقعی یہ ایسی چیز ہے، ہیلتھ کیئر ایسی چیز ہے کہ یہ ایک لگژری نہیں ہے، یہ ایک ضرورت ہے. بالکل صحیح. تو اس کا سر آج تک جیسے ٹیکنالوجی نے ہر چیز میں جدت لے کے آئی ہے، اسی طرح ہیلتھ کیئر میں بھی جدت آئی ہے کہ ویڈیو کنسلٹیشن کی سہولت آ گئی ہے. ڈفرینٹ ویب سائٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں، ڈفرینٹ فورمز ہیں جہاں آپ ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں. وہ تھرو ویڈیو کنسلٹیشن آپ کو چیک کرتے ہیں، آپ ان کو اپنی رپورٹس چیک کرواتے ہیں اور آپ کو وہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بتاتے ہیں. آلدو اٹس ناٹ آئیڈیل، بٹ گیون دا سرکمسٹانسز، اگر آپ حتی الامکان کوشش کر سکتے ہیں کہ ہاسپٹل آپ نہ جائیں تو یہ اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے ہیلتھ کیئر سروس سے استفادہ حاصل کرنے کا. بالکل صحیح. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ ان لوگوں کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں، اور آپ ایک فزیو تھراپسٹ بھی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ فزیو تھراپی ہے کیا ان عام انسانوں کے لیے جنہیں بالکل بھی اس کا پتہ نہیں ہے؟ یہ علاج کی کون سی ایسی طرز ہے، کون سی ایسی قسم ہے؟ سر، جو ہیلتھ کیئر کی ٹرم ہے وہ ایک بہت وائڈ ڈیفینیشن ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ تو ڈاکٹرز ہی آتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں گے جو ڈاکٹرز کے ساتھ جتنا اس کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، جو سپورٹ دے رہے ہیں، جس میں پیرامیڈیکل سٹاف، فارماسسٹ اور جو باقی شعبہ جاتے ہیں، الائڈ ہیلتھ سائنسز ہیں، وہ ساری ہیلتھ کیئر میں آتی ہیں. فزیو تھراپی سر ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں بغیر دوائی کے اور بغیر سرجری کے، خاص طور پہ جو مسکوسکیلٹل کنڈیشنز ہیں، جوڑوں کی اور پٹھوں کی کنڈیشنز ہیں، ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور اس میں ڈفرینٹ ایکسرسائزز سے اور ڈفرینٹ الیکٹریکل موڈیلٹی سے، مشینوں سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. اور اب شروع میں ہمارے پاکستان میں اس کی اویئرنیس تھوڑی کم تھی، پر گیون دا پیریڈ آف ٹائم یہ احساس ہوا ہر جگہ پہ کہ یہ اب ضرورت ہے فزیو تھراپی. تو اب ہر ہاسپٹل میں فزیو تھراپی کا شعبہ ہے،
اور ادھر گورنمنٹ ہاسپٹل ہوں، پرائیویٹ ہوں، اور یہ ایک اب ضرورت بن گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو ہمارا لائف سٹائل ہے، ہمارا ایکٹیو لائف سٹائل نہیں ہے بہت سے میجورٹی پاپولیشن کا، تو زیادہ ہمارا ٹائم بیٹھنے میں گزرتا ہے، ہمارا کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے جو پاسچرل پرابلم ہے اور جو پٹھوں کے مسائل ہیں، ہڈیوں کے، یہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. ایون جو 25+ 30+ جو لوگ ہیں، جو کہ ینگ پاپولیشن گنی جاتی ہے، ان میں بھی یہ مسئلے مسائل بہت کامن آنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ڈائٹ ایسی ہے کہ اس میں ایک تو خالص ڈائٹ کا ملنا بہت مشکل ہے، کیلشیم کی کمی ہے، وائٹامن ڈی کی کمی ہے، خاص طور پہ خواتین میں، ان میں ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ڈفرینٹ جو مسئلے مسائل ہیں یہ کافی زیادہ انکریز ہو گئے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو میڈیکیشن ہے اس سے بچا جائے. خاص طور پہ ہمارے ملک میں سیلف میڈیکیشن کا رجحان بہت زیادہ ہے. لوگوں کو پین ہوتی ہے، ہر کسی کو پیناڈول کا نام پتہ ہے، وہ اس کو کھا کے اپنی پین کو مینیج کر لیتے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سر کہ جتنی دیر آپ پین کلر کھا رہے ہیں وہ آپ کی صرف درد کو روک رہی ہے، وہ مسئلے کو حل نہیں کر رہی. آپ اس کی جڑ تک نہیں جا رہے. ہم صرف سمٹم کو ٹون ڈاؤن کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس وجہ سے پین ہو رہی ہو اس کو کریکٹ کیا جائے، تاکہ کیونکہ آہستہ آہستہ پین آپ اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کرتے، آپ جو میڈیکیشن ہے اس کو بڑھائی جاتے ہیں. اور اس میں ادویات کا زیادہ استعمال جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے مسائل تو پیدا کرتا ہوگا. سر بالکل. سب سے پہلے تو جو نارمل پین کلرز چلتی ہیں وہ آپ کے معدے پہ افیکٹ کرتی ہیں. آہستہ آہستہ اگر آپ لانگ ٹرم اس کو یوز کریں وہ کڈنیز پہ، لیورز پہ، باقی جو آپ کے باڈی آرگنز ہیں ان پہ افیکٹ کرنا شروع کرتی ہیں. اور جیسے کہ ہماری پاپولیشن زیادہ ڈائبیٹک بھی ہے اور ان کو ہائپر ٹینشن کا، بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہے، تو وہ اس کی بھی ساتھ دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں. تو ایک بندہ جس کو ساتھ یہ پرابلم پٹھوں کا بھی ہو جائے تو وہ کوئی 8-10 دوائیوں کے قریب روز دوائی کھا رہا ہوتا ہے، جو کہ اس کے علاوہ اس میں کوئی نہ کوئی وائٹامن یا سپلیمنٹ بھی ہوتا ہے. تو ہم اپنے جو پیشنٹس ہیں ان کو ایڈوائز یہی کرتے ہیں کہ آپ اپنی ڈائٹ بہتر کریں. جس دوائی کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ دودھ پی سکتے ہیں، آپ کا کیلشیم روز اس کے پینے سے پورا ہوتا ہے، تو آپ وائٹامن ڈی کا، کیلشیم کا سپلیمنٹ نہ لیں. پر اگین اس میں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے، جو کہ پیشنٹ کی کاؤنسلنگ سے اور باقی میڈیا کے تھرو. اب ہم نے دیکھا ڈفرینٹ کمپنیز ہیں، ان کے کیلشیم، وائٹامن ڈی کے جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ چلتی ہے ریڈیو پہ بھی، ٹی وی پہ بھی. تو وہ بہت ضروری ہے. لوگوں میں اویئرنیس آ بھی رہی ہے، بٹ اٹ اسٹل اس میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ایکچولی ایسا بھی ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ کم ہے یہاں پہ. دیکھا جائے تو لوگ جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی بات جو ہے ان کے لیے ماننا، اس کے اوپر یقین کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خاص طور پہ ابھی اگر ہم بات کریں کرونا کی، تو بہت سارے لوگ کرونا کو بھی نہیں مان رہے. ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے. اور ابھی اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کی بات کریں تو وہاں کو دیکھتے ہوئے اب لوگوں میں شاید یہ اس چیز کو دیکھنے کے بعد کوئی شعور جو ہے وہ اس طرح نقصان کے بعد ہی اگر ہمیں آتا ہے تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے ہمیں پہلے سے. فزیو تھراپی کے بارے میں اگر آپ جس طرح آپ نے بات کہی کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ میڈیسن جو ہے اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے یہ ایک ایسی ٹرم ہے کہ جس کا استعمال جو ہے وہ جس کو آپ اگر اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں. اگر آپ کو پین ہے، کسی قسم کی پین ہے، اگر آپ کو جوڑوں میں، پٹھوں میں کہیں بھی درد ہے، تو آپ فزیو تھراپی جو ہے وہ کروانے کے بعد یا پہلے آپ رجوع کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ بتایا جائے گا آیا کہ اچھا اس میں بھی سر یہ بھی ہوگا کہ اس کی بھی کوئی قسم ہوگی کہ کسی حد تک جا کے جو میڈیسن ضروری ہو جاتی ہوگی. سر کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ ان میں میڈیکیشن ضروری ہوتی ہے ساتھ اس کے، کیونکہ کچھ پیشنٹس ہیں جن کو بہت زیادہ سویئر پین ہو، تو ہمارا مین پہلے ٹاسک ہوتا ہے کہ پین کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ جو میجورٹی پیشنٹس آتے ہیں ان کا سمٹم پین ہی ہوتا ہے. تو اگر ان کو پین ہو رہی ہے زیادہ اور ان کا جو لائف سٹائل ہے اور جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس سے متاثر ہو رہی ہیں، تو پھر ہمیں ساتھ کچھ ٹائم کے لیے میڈیکیشن بھی دینی پڑتی ہے. اس کا رول بالکل ختم نہیں ہوتا، تاکہ جو پیشنٹ ہے اس کی پین کو پہلے کم کیا جائے، پھر آہستہ آہستہ ہم میڈیکیشن کو ٹیپر آف کر دیتے ہیں، اس کو ختم کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا میں چاہوں گا کہ ری ایکٹیو ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے اس کا آپ تھوڑا سا تعارف بھی ساتھ دے دیجئے. وہ لوگ جو ایسے مسائل کا شکار ہیں جو وزٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ تھوڑا سا ٹائمنگ بھی بتا دیجئے اور کن مسائل میں اگر وہ شکار ہیں اور ابھی تک کسی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا انہوں نے، تو وہ جو ہے ان کو فرسٹ پریورٹی پہ جو ہے وہ کلینک وزٹ کرنا چاہیے.
سر یہ ہمارا ماشاءاللہ بڑا اچھا اسٹیٹ آف دی آرٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے ادھر یونیورسٹی آف فیصل آباد میں کینال روڈ پہ. جی اور سر اس کی جو ٹائمنگ ہے یہ 8 to 4 ہے, ٹھیک ہے. 5 days اے ویک. اور بہت کوالیفائڈ ہمارے پاس یہاں اسٹاف ہیں, فزیو تھراپسٹ اور ساتھ جو باقی ٹیکنیشینز ہیں اور جو سپورٹ اسٹاف ہے. جی اس میں سر جو ڈفرینٹ مسائل ہیں جیسے گردن کا درد, کمر درد, فالج کے بعد جو ریہیب چاہیے ہوتی ہے, لکوے کا مریض, جی ایک کنڈیشن ہوتی ہے چھوٹے بچوں میں سے سیریبرل پالسی, سی پی چائلڈ بولتے ہیں, پٹھوں کا کھچاؤ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے مسئلے, جوڑوں کے مسائل, اور یہ جو ڈفرینٹ مسلز اور ہڈیوں سے ریلیٹڈ, جوڑوں سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کو یہاں ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور اس میں ہمارے پاس اس کو انوگریٹ ہوئے ماشاءاللہ 5 سال ہو گئے ہیں اب. تو ہمارے پاس ہر جگہ سے پیشنٹ آتے ہیں, ایون آؤٹ آف اسٹیشن بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. صحیح ہو گیا. اور ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھا فیڈ بیک ہے اس کا, اور ہمارے 90% پیشنٹ جو ہیں وہ ہمیں پازیٹیو فیڈ بیک دیتے ہیں. بالکل صحیح ہو گیا. ویل آپ سن رہے ہیں پروگریسو پاکستان, میں ہوں عاطف خان, اور آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, ہمیں میسج کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں. 0334 19 66 966 یہ نمبر ہے. آپ لوگوں کی کالز, آپ لوگوں کے میسیجز کا رہے گا انتظار. میرے ساتھ موجود ہیں آج ڈاکٹر اسامہ سعید صاحب, آپ فزیو تھراپسٹ ہیں, اور آپ سے ہم کافی حد تک جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تمام تر مسائل جو آج کل ان دنوں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہے کیونکہ ایسی ایک سچویشن ہے, کرونا پینڈامک سے ہم گزر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ ہم علاج تو کروائیں, لیکن ایک خوف ہے, خوف طاری ہے, گھروں سے نہیں نکل پا رہے, اور نکلنا نہیں بھی چاہیے غیر ضروری طور پہ, لیکن جہاں ضروری ہو جاتا ہے وہاں آپ کا کلینک جانا, ہاسپٹل جانا, ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اچھا مجھے بتائیے سر کہ آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اب جس طرح لوگ جو ہیں وہ آف کورس کام جو ہے متاثر ہوا, یا ابھی آنے والے دنوں میں شاید ہم سن بھی رہے ہیں کہ شاید مکمل جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہو جائے, تو اس میں کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ آف کورس اپنے گھروں میں رہیں گے, اور جو کہ بہت ایک اہم قدم ہوگا میرا خیال ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں بھی کسی بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے. تو گھروں میں رہتے ہوئے جو لوگ خاص طور پہ یا جو آئی ٹی سے منسلک ہیں, ان لوگوں میں آپ کو جوائنٹ پین اور یہ ایشوز جو ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں؟ سر آئی ٹی جن کا بھی سٹنگ کا کام ہے, پرولونگ سٹنگ ہے, جن کی زیادہ ٹائم آفس ورکرز ہیں, کمپیوٹر ورکرز ہیں, بینکرز ہیں, ان میں سر یہ مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں. خاص طور پہ گردن کا درد اور یہ نیک پین, اس کے علاوہ شولڈر میں پین, ان کے ہاتھوں میں نمنس کی فیلنگ ہونا, سن پن ہونا. تو یہ سارے پوسچر ریلیٹڈ ہیں, کیونکہ پرولونگ سٹنگ ہے, ایک پوزیشن میں زیادہ ٹائم بیٹھے رہتے ہیں, اس کی وجہ سے جو مسلز ہیں ان میں ٹینشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بہت چھوٹی سی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. اس میں سب سے مین چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بریک دیں. آپ بریک دیں گے, آپ کے مسلز تھوڑے ٹائم کے لیے ریلیکس ہوں گے. اس کی مثال اس طرح کے فرض کریں, آپ ایک گلاس پانی کا پکڑ کے آپ اس کو کھڑے ہو جائیں ایک پوزیشن میں, تو آپ 15 منٹ تو پکڑ لیں گے. آدھے گھنٹے کے بعد آپ کا جو بازو ہے وہ سن ہونا شروع ہو جائے گا, اور 2 گھنٹے کے بعد ہو سکتا ہے آپ سے گلاس گر جائے. وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک پوزیشن میں جو مسلز ہیں وہ فٹیگ ہو جاتے ہیں, وہ تھک جاتے ہیں. تو آپ کو اپنے آپ کو ریسٹ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اپنی مشین آپ خود ہیں. آپ اگر فٹ ہیں تو آپ کام بھی کر لیں گے. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پین ہو رہی ہے, گردن میں پین ہے, یا آپ کمپیوٹر یوزرز ہیں, ہاتھوں میں پین ہے, تو آپ پراپر اپنا کام نہیں کر سکتے. آپ کی فیملی لائف, سوشل لائف, اور خاص طور پہ آپ کا جو کام ہے وہ اس سے متاثر ہوگا. تو آپ کو چاہیے کہ یہ بیسکلی سر یہ لائف سٹائل چینج ہے. ہمیں اپنے آپ کو منانے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمارا جو کرسی ہوتی ہیں, جو ہم کرسی اور ٹیبل کا استعمال کرتے ہیں, وہ پراپر نہیں ہوتا, ارگونومیکلی کریکٹ نہیں ہوتا. تو یہ ایک علیحدہ بالکل فیلڈ ہے, پر ہمیں چاہیے کہ ہم ساتھ ساتھ اس چیز کو دیکھیں. اور اس میں اب ڈفرینٹ اویئرنیس بھی آ گئی ہے, اور لوگ اپنے آپ کو سیلف ایجوکیٹ بھی بہت اچھا کر لیتے ہیں تھرو انٹرنیٹ, اور یہ کرنا چاہیے.
ورنہ یہ آگے سے آگے مسئلے مسائل بڑھتے ہیں. اور لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہاں جو ہے مسائل کے بعد جو ہے وہ لوگ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں, مسائل کے بعد انہیں سوچ میں آتا ہے کہ ہاں مجھے یہ ایسا کرنا چاہیے تھا یا ان چیزوں کا خیال رکھنا تھا؟ سر بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو پریونشن ہے وہ نہیں ہے. ہمارے ملک میں پیشنٹ تب ہی آتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے, جی. اور بیمار بھی جب وہ ایکسٹریم کیس کا ہوتا ہے وہ تب آتا ہے, اور تب آگے اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ڈاکٹر اب مجھے کسی جادوئی طریقے سے فوراً 1-2 دن میں ٹھیک کر دے. بالکل صحیح. اب یہ دیکھیں کہ اگر ایک مسئلہ آپ کا 1 سال سے ہے, جی. تو آپ کم از کم اسے 1 ماہ 1.5 ماہ کا ٹائم تو دینا ریورس ہونے میں. اب پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم 1 دن میں 2 دن میں ٹھیک ہو جائیں. جی جی. تو وہ پیشنٹ کو چاہیے کہ اگر اس کو یہ مسئلہ شروع ہوا ہے, کسی بھی قسم کا کوئی درد کھچاؤ شروع ہوا ہے یا کوئی بھی بیماری ایز سچ کوئی سمٹم آیا ہے, تو اس کو فوراً چیک کروائیں, تاکہ اس سے پہلے کہ وہ مسئلہ بڑھے اور آپ کے لیے زیادہ پریشانی کاز کرے, آپ شروع میں اس کو پکڑ کے ٹریٹ کر لیں. بالکل صحیح ہے. یہ ہمیں بعد میں خیال آتا ہے اگر چھوٹی سی بیماری ہے یا کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے, ہم اس کو اگر وقتی طور پہ اسی ٹائم ضروری سمجھ لیں اور اس کا حل جو اس کو ممکن بنا لیں, تو ہمیں کسی بڑے مسئلے کی طرف نہیں جانا پڑے گا. لوگ جو ہیں وہ سیلف میڈیکیشن کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں. میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے, اگر میں نے مختلف ڈاکٹرز کے پاس جا کے کہ آج کل جو MRI یا CT اسکین آپ کو کروانے کا کہا جاتا ہے, تو ڈاکٹر سب سے پہلے آپ سے یہی سوال کرتا ہے کہ آپ کو کتنی دیر سے چکر آ رہے ہیں, آپ کو کتنی دیر سے آپ کے سر میں درد ہے, یا وہ تمام مسائل جو ہیں اس کا دورانیہ اور وقت پوچھا جاتا ہے, اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کتنے عرصے سے مبتلا ہیں اس میں. یعنی ڈاکٹر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے آسان لفظوں میں کہ جناب یہ مسئلہ جو ہے یہ فوراً آپ کی یوں سمجھیے کہ فوراً آپ انفیکٹڈ نہیں ہوئے, آپ کو کچھ دنوں سے جو ہے انڈیکیٹ ہوتا رہا, آپ نے اس کو بالکل نظر انداز کیا, آپ نے اس کو غیر ضروری سمجھا, اور آج آپ ایک ایسے بڑے مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں. تو اس طرح بہت ساری بیماریاں ہیں کہ جو ہماری اپنی ہی کچھ غلطیوں کی وجہ سے وہ بڑی بیماریاں بن جاتی ہیں, جو لا علاج مرض میں جو کنورٹ ہو جاتی ہیں, تو ہمارے لیے پھر اس وقت سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچتا. تو اپنے اندر اس قدر جو ہے وہ سنجیدگی لے آئیے کہ آپ ذرا سی بات کو سوچیں, آپ کے اندر اتنی گہری سوچ اور فکر ہونی چاہیے. ہاں, غیر ضروری باتوں کے اوپر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے جو بھی امور جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں اور لوگ آپ کو طرح طرح کی باتیں کریں تو آپ ان کی باتوں پہ کان دھر کے بیٹھ جائیں اور آپ جو مقصد ہے اس کو حاصل نہ کر پائیں, ایسا نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ جو ضروری باتیں ہیں وہ چاہے ذرا سی بات ہے اور کرنے والا وہ چاہے کوئی چھوٹا بچہ ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی بزرگ ہے, اس بات کو ضرور رک کے سوچئے. یہ مت دیکھیے کہ میں اس کی بات کو سنوں گا یا مجھے یہ سمجھائے گا. آج یہی ایک بات مجھے تکلیف دیتی ہے. اسامہ صاحب, آپ نے بھی یہ بات فیل کی ہوگی کہ لوگ اس ڈر سے کہ مجھے فائن نہ ہو جائے ماسک پہنتے ہیں, مجھے جناب کوئی پولیس والے نہ پکڑ لیں, مجھے روڈ کے اوپر جناب کوئی فائن نہ کر دیا جائے, یا ابھی لاک ڈاؤن ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ چیزیں دیکھی جائیں گی, یا شاپ جو بند کی جاتی ہے اس وجہ سے جی کہ پولیس والے نہ آ جائیں, ایسا نہ ہو جائے گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کوئی فائن نہ ہو جائے. یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سوچ پاتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہم ان چیزوں کو مان لیتے ہیں یا ان چیزوں کو عملی طور پہ آپ انجام دے رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس میں آپ کا اپنا نقصان ہے. آپ اپنے نقصان کو اگر سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کے کسی بھی فیصلے کا انتظار نہ کرنا پڑے. سر, میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو دوسروں کی جان کا چھوڑ کے اپنی جان کا بھی خیال نہیں ہے. جی. آپ فرض کریں ایک بچہ اگر اوور اسپیڈنگ کر رہا ہے تو دوسروں کو تو وہ خطرے میں ڈال ہی رہا ہے, جی. اور اسے خود بھی یہ معلوم ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ بہت کسی سویئر کنڈیشن میں وہ اس کو فیس کر سکتا ہے. جی. تو یہ جو اب ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کورونا ہے یہ ایک وبا ہے, جی. اور وبا پھیلتی ہے, جی. اور یہ ہمیں بھی بہت بری طرح افیکٹ کر سکتی ہے. کہ اگر یہ باقی پوری دنیا کو افیکٹ کر رہی ہے, پوری دنیا ایک لاک ڈاؤن کے فیز میں ہے, ہر جگہ ڈیتھس ہو رہی ہیں, روز نئے مریض آ رہے ہیں. اب جی. انڈیا میں پرسوں ہمارے ہمسایہ ملک میں 3.5 لاکھ کے قریب نیو مریض ایک دن میں انہوں نے ڈیٹیکٹ کیے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے امیون نہیں ہیں.
ہمیں بھی یہ جیسے باقی لوگوں کو ہو رہا ہے ہمیں بھی یہ ہو سکتا ہے, بالکل اور ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو پہلے پریونشن بتائی ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دعا کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہترین طریقہ علاج اختیار کر کے پھر اللہ سے مدد مانگیں. بالکل صحیح. اور جیسے حدیث پاک بھی ہے, حضور پاک نے کہا کہ اونٹ کو درخت کے ساتھ باندھ کے اس کے بعد دعا مانگو, کھلا چھوڑ کے, کیونکہ جو دنیا ہے یہ اسباب پہ چلتی ہے, سبب پہ چلتی ہے. آپ صرف اللہ تعالیٰ سے بغیر خود کچھ کیے آپ مدد مانگ کے نہیں آپ گزارا کر سکتے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں, لازمی کریں, اور حقیقت پسند ہونا چاہیے. یہ حقیقت پسند ہونا چاہیے, چیزوں کو, سرکمسٹانسز کو سمجھنا چاہیے. بالکل صحیح. فرض کریں سر, اگر اس عید پہ اگر آپ اس طرح شاپنگ نہیں بھی کرتے تو عید آپ کی جان ہے, تو اگلے سال بھی عیدیں آ جائیں گی. بالکل صحیح. اگر آپ جاتے ہیں, مارکیٹ جاتے ہیں, خدا نخواستہ آپ کو کووڈ ہو جاتا ہے اور آپ اس سے کسی مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں, خدا نخواستہ کسی آپ کے جاننے والے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو عیدیں تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بھی آئیں گی. تو پر یہ جو ٹائم ہے یہ ایک کہہ لیں کہ بہت اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں جس میں آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. بلکہ بہت خوبصورت بات کی اسامہ صاحب آپ نے کہ عیدیں جو وہ آتی رہیں گی, بلکہ ہم یہ بھی کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ جو تندرست انسان ہے اس کا ہر دن عید ہے, وہ ہر دن عید کا ایسا ہے. اور اگر آپ تندرستی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں, عید میں کیا ہوتا ہے, اللہ پاک کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے, اور اس میں یہی ہے کہ آپ اپنوں سے ملتے ہیں, آپ جناب تندرستی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں, اچھے پکوان کھاتے ہیں, بناتے ہیں, گھر میں سارا کچھ چل, نئے کپڑے پہنتے ہیں, تو یہ آپ سارا سال بھی کر سکتے ہیں. اگر ان دنوں آپ تھوڑے احتیاط برت لیجیے تو اپنے ساتھ ساتھ آپ بہت سارے ان لوگوں کو بھی نقصان سے بچا لیں گے جو بیچارے بڑے عرصے سے اپنے آپ کو ایک حفاظت کے حصار میں لیے ہوئے ہیں, لیکن ہماری کچھ غلطیاں ان بیچاروں کو بھی اس لپیٹ میں لے لیں گی, اور اس سے کیا ہوگا کہ پھر بہت بڑے نقصان کا سامنا ہوگا. آج کل تو پھر اب جس طرح آپ نے بتایا کہ کووڈ کی وجہ سے ہیلتھ کیئر جو ہے وہ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بہت ساری مسائل جو ہیں وہ کریٹ ہوئے ہیں. آپ ہاسپٹلز میں, کلینکس میں آپ پیشنٹس کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرنا پڑ رہا. آپ کو اگر 10 پیشنٹس آتے تھے تو آپ کی کوشش ہے کہ آپ کے کلینک پہ یا ہاسپٹل کوئی 3 پیشنٹ آئیں, تاکہ ہم SOPs کا بھی خیال رکھ سکیں, ڈسٹینس جو ہے وہ مینٹین کر سکیں. اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے متاثر ہوئی ہیں چیزیں. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں, لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کووڈ جو ہے وہ اس کو ایک بہانہ بنا کے اس طرح سے اب پیشنٹ جو ہے ان کو ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. تو یہ طرح طرح کی باتیں جو ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, ان تمام لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ابھی بھی اس کو بالکل سنجیدہ نہیں لیتے؟ حالانکہ ہماری آج کی جتنی بھی گفتگو ہے, ہماری آج کی ساری ڈسکشن میں ہم اسی چیز کو بار بار شامل کریں, اسی چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ ہم نے محفوظ رہنا ہے, محفوظ رکھنا پڑے گا اپنے آپ کو. تو یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد کیا مسائل آ رہے ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں, اور ان چیزوں کو حل کو ممکن بنانے کے لیے جتنے بھی پیرامیڈیکل سٹاف ہے, فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز جس طرح بھی جتن کر رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, بہت سے نے اپنی جانیں گنوا دی ہیں, اور وہ تو نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ علاج کو ممکن بنا رہے ہیں. کیا دیکھتے ہیں آپ اس میں؟ سر, ہمارے ملک میں ایک چیز بہت پریولنٹ ہے اور وہ ہے کانسپیریسی تھیوری. سازشی تھیوری ہمارے ملک میں بہت بکتی ہے. جب کرونا یہ شروع میں آیا تو ڈفرینٹ میتھس تھیں اس کے بارے میں. جب شروع میں پچھلے سال لاک ڈاؤن لگا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا کرونا نہیں ہے, اگر آپ کے کسی جاننے والے کو کرونا ہوا ہے کہ نہیں. پھر عید کے بعد جب عید گزری, چھوٹی عید, تو اس کے بعد جب ڈفرینٹ ایک اس شروع میں اس ٹائم رش لگا تھا عید سے پہلے بازاروں میں, تو اس کے بعد جو ہم نے حالات دیکھے تو ہر فیملی میں کوئی نہ کوئی کیس نکل رہا تھا. بالکل ایسا. اور اس کے بعد ہوتے ہوتے اب جب ویکسین آئی ہے, اب اس ویکسین کے بارے میں ڈفرینٹ جو میتھس ہیں ان کو آگے پھیلایا جا رہا ہے. اور عام طور پہ سوری ٹو سے وہ بندے پھیلاتے ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ ویکسین کام کیسے کرتی ہے, کوئی بھی ویکسینیشن کیسے کام کرتی ہے. ویکسینیشن جو کرونا کی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کرونا دوبارہ ہو نہیں سکتا, پر اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ویکسینیشن کروائی ہے, آپ کو کرونا ہوتا ہے تو اس کے سمپٹمز بہت مائلڈ ہوتے ہیں. آپ کی باڈی اس سے کوپ کر جاتی ہے کیونکہ آپ کے اندر اینٹی باڈیز تیار ہوتے ہیں. تو میں اپنے سب سننے والوں کو کہوں گا جو اس ٹائم ویو FM کو سن رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو بھی بزرگ ہیں, خاص طور پہ ایون اب گورنمنٹ نے 40+ کے لیے بھی ویکسینیشن کو سٹارٹ کر دیا ہے. تو آپ کے فیملی ممبر میں خاص طور پہ ماں باپ ہیں اور جو گھر میں بزرگ ہیں, دادا دادی ہیں, نانا ہیں, ان کو آپ ویکسینیشن ان کی لازمی کروائیں. 80+ کے لیے گورنمنٹ کی فیسلٹی ہے کہ گھر آ کے وہ ویکسینیشن کر جاتے ہیں, ان کو جانا نہیں پڑتا. بالکل ایسا. تو آپ خود بھی اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو پرائیویٹ ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے, آپ وہ بھی کروائیں. تو
اب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں ان ڈفرینٹ میتھس نے تھیوریز نے کہاں تک پہنچایا کہ ہمیں ایک دفعہ پورا پچھلی دفعہ ایک جھٹکا لگا، اور جو افورڈ کر سکتا ہے وہ تو علاج کروا لیتا ہے، جی جی جو نہیں کر سکتا اس کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل ہے، اور گورنمنٹ ہاسپٹلز میں آلریڈی اتنا پریشر ہے جی جی کہ وہ پیشنٹس کو ریفیوز کر رہے ہیں، وہ نہیں ان کو ایڈمٹ کر رہے. جی تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ آپ اس سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں. ظاہر ہے اب اگر لوگ ہیں انہوں نے کام بھی کرنا ہے، روزی بھی کمانی ہے، اس کو آپ نہیں سٹاپ کر سکتے، پر اگر آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں ان چیزوں سے بچ سکتا ہوں، ایس او پی فالو کر سکتا ہوں، اور اپنے جو آنے والے کسٹمرز ہیں ان سے کروا سکتا ہوں، تو آپ کو یہ لازمی کروانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. یہ اس چیز کو میری دعا ہے کہ ساری قوم جو ہے وہ مان لے، وہ لوگ جو بالکل بھی تسلیم نہیں کر رہے، اور کوشش کیجئے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی آپ محفوظ رکھیں. آپ کی ذرا سی غلطی جو ہے وہ دوسروں کو بھی اس لپیٹ میں لے آتی ہے. اچھا اسامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ فزیو تھراپی کے حوالے سے آف کورس جو بھی آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہوں گے ان کو آپ ڈفرینٹ جو ایکسرسائزز جو ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہوں گے، تو رمضان المبارک میں وہ لوگ جو روزے رکھ رہے ہیں ان کے لیے کون سا ایسا خاص ٹائم ہوگا ایکسرسائز کرنے کے لیے، ورک آؤٹ کرنے کے لیے؟ ویسے بھی آپ ان لوگوں کے لیے بھی بتا دیجئے جو ورک آؤٹ کرتے ہیں لیکن ان کو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے لیے کون سا وقت جو ہے وہ بہتر ہوگا. سر اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی آپ نارمل روٹین میں بھی، اور جی خاص طور پہ رمضان میں، جی کہ کبھی بھی کھانا کھانے کے فوراً بعد آپ کو ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے. کم از کم بالکل اس صحیح. میں 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے. جی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو فوڈ ڈائجسٹ ہونا سٹارٹ ہوتی ہے، جی تو ہماری جو بلڈ سپلائی ہے وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے زیادہ ہمارے ان آرگنس کی طرف جہاں فوڈ ڈائجسٹ ہو رہی ہے. جی تو اگر اس دوران ہم ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں تو ہماری ڈائجسشن بھی متاثر ہوتی ہے، اور ہم ایکسرسائز بھی پراپر نہیں کر سکتے. صحیح ہے. یا تو آپ اس کو اپنی روٹین کو، ظاہر ہے سال میں 1 ماہ ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ اسے ماڈیفائی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ بہت ہیوی قسم کی ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ اسے ماڈریشن پہ لے آئیں. ٹھیک ہے. یا آپ سحری کے 2 گھنٹے بعد آپ لائٹ ایکسرسائز کر لیں، یا آپ افطاری کے 2-2.5 گھنٹے بعد رات کے ٹائم ایکسرسائز کر لیں. اس کو تھوڑا آپ اپنا جو ایکسرسائز ہے اس کو ماڈریشن میں لے آئیں، اس کو تھوڑا کم کر لیں، تاکہ آپ کی باڈی بھی ایکٹیو رہے اور ساتھ ساتھ آپ کا جو رمضان ہے وہ بھی اچھا گزرے. تو اس میں کم از کم 2-3 گھنٹے کا وقفہ کھانے کے بعد ہونا چاہیے، اس کے بعد ایکسرسائز کرنی چاہیے. آئیڈیلی یہ افطاری کے بعد کریں، کیونکہ اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن بھی ہوتی ہے، آپ پانی پی سکتے ہیں، آپ واٹر کوانٹٹی اپنی پوری کر سکتے ہیں. سحری کے بعد اگر آپ کرتے ہیں، فرض کریں ڈی ہائیڈریشن ہوگی، تو پھر وہ آپ کا پورا دن تھوڑا مشکل گزرے گا. بالکل صحیح ہو گیا. یہ تمام تر چیزیں ہیں جی. امید کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام سے آپ کو کافی کچھ جو ہے وہ سیکھنے کو مل رہا ہوگا. اسامہ صاحب آخری جاتے جاتے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ تمام جتنے بھی جوائنٹ پین یا مسلز پین یا ایسے جو بھی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، اس کی کچھ وجوہات جو آپ کو لگتا ہے کہ جن سے انہیں گریز کرنا چاہیے، اور تاکہ اپنی صحت کے لیے وہ اس طرح سے جس طرح خواہاں رہتے ہیں. ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ ہم فٹ نظر آئیں، ہماری خواہش تو ہوتی ہے ہم تندرست نظر آئیں، لیکن اس کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ کیا چیزیں ہیں جن کا ہم خیال رکھتے ہوئے ہمیشہ فٹ رہ سکتے ہیں؟ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو نظر انداز کرنے کے بعد ہم ایسے مسائل کا سامنا کرتے ہیں اور ہمیں پھر ہاسپٹل کلینک جانا پڑتا ہے؟ خاص طور پہ فزیو تھراپی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو وہ جاتے جاتے آپ تمام سننے والوں کے لیے، اس پار جتنے بھی لوگ ہیں، آپ کا جاتے جاتے آخری میسج کیا ہوگا؟ سر اس میں 2 ہی لفظ ہیں. اگر ہر بندہ اس کو اپنے پلے سے باندھ لے تو وہ بہت اچھا لائف سٹائل، اپنا کوالٹی آف لائف بہت امپروو کر سکتا ہے، اور وہ ہے ایکٹیو لائف سٹائل. جی کہ اگر آپ اپنے لائف سٹائل میں ایکسرسائز کو اہمیت دیتے ہیں، جی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ڈائٹ بہتر رکھتے ہیں، کہ آپ جو چکنائی والی چیزیں ہیں، چینی والی چیزیں ہیں، ان کا استعمال کم کرتے ہیں، اور آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ایکٹیو رکھتے ہیں اپنے آپ کو، پوسچر کریکٹ اختیار کرتے ہیں. ہم نے میجورٹی دفعہ ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں، ان کو پین کیسے سٹارٹ ہوتی ہے کہ وہ نیچے سے انہوں نے پانی کی بوتل غلط اینگل میں اٹھائی اور ان کی بیک پین سٹارٹ ہو گئی. اور وہ کئی دفعہ اتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ڈسک ہرنیٹ ہو جاتی ہے، اور اس کا کافی مشکل علاج ہوتا ہے. حالانکہ دیکھنے سننے میں بڑی چھوٹی سی بات ہے یہ. جی سر وہ بالکل چھوٹی سی بات ہے، پر وہ کئی دفعہ سالوں پہ وہ پین چل جاتی ہے، اور اس کو وہ پھر بغیر آپریشن کے وہ مینیج نہیں ہوتی. تو اس کے لیے آپ کو کریکٹ پوسچر اڈاپٹ کرنا اور اپنے ڈائٹ کو بہتر رکھنا، ساتھ ساتھ کہ آپ دن میں آپ کو کوئی بھی ٹائم ملتا ہے آپ ضرور اپنی باڈی کو دیں، ایکسرسائز کریں. آپ کے پاس اگر 20 منٹ ہیں 20 منٹ ہی واک کر لیں. آپ
آہستہ آہستہ اس کو بڑھا لیں. آپ نے بس اس کو روٹین میں جاری رکھنا ہے. ہمارے شروع میں جو بھی ایکسرسائز کرتے ہیں یا جو جم بھی کرتے ہیں بڑی موٹیویشن ہوتی ہے, جی پر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے آہستہ آہستہ آدھا ماہ گزرتا ہے, 1 ماہ بعد وہ بالکل ختم کر دیتے ہیں اور دوبارہ پرانا جو ان کا لائف اسٹائل طریقہ کار ہوتا ہے اس پہ آ جی جاتے جی ہیں. بالکل صحیح. تو آپ بے شک تھوڑا کریں پر اس کو جاری رکھیں. اس کو جاری رکھیں. بہت خوب کہ کم کر لیجئے لیکن اس کو جاری رکھیے. یہ آپ اگر ذہن نشین رکھیں گے اس بات کو تو بہت ساری بیماریوں سے, بہت سارے مسائل سے آپ دور رہ سکیں گے. آپ سن رہے تھے پروگریسو پاکستان اور پروگرام کا وقت جو ہے وہ تمام ہوا چاہتا ہے. امید کرتے ہیں آج کے پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہماری کوشش تھی کہ وہ تمام تر معلومات, وہ تمام تر باتیں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر یاد کروائی جائیں. جی ہاں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس طرح گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو والدین آپ کو ہمیشہ ہر بار یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ بیٹا دھیان سے دانا. تو اس طرح جو بھی آپ کا خیر خواہ ہوتا ہے, جہاں جہاں آپ غلط ہوتے ہیں وہ آپ کی رہنمائی کرتا رہتا ہے. اسی طرح ہمارے بھی ان پروگرامز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ وہ تمام باتیں جو بار بار کہی جانی چاہیے, جو بتائی جانی چاہیے, تاکہ آپ لوگ کہیں اگر بھول رہے ہیں, کہیں نظر انداز کر رہے ہیں, کہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر ضروری ہیں, تو آپ کو یہ یقین دلایا جائے کہ وہ باتیں اہم ہیں, وہ باتیں ضروری ہیں, ان کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. کبھی ایسا مت سوچئے کہ ایسی باتوں کو نظر انداز کرنے کے بعد آپ کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. آپ کی یہ غلطیاں آپ کو ضرور کسی ایسی راہ لے جائیں گی جہاں سے واپسی پھر بڑی ناممکن ہو جاتی ہے اور پھر آپ ایسے مسائل میں گھر جاتے ہیں کہ جس کا ازالہ ناممکن ہو جاتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آج کی باتوں پہ عمل کریں گے. کرونا کو آپ سیریس لیں گے اور کووڈ-19 نے جو بھی تباہی مچائی ہے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے, باقی ممالک کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم سے ایسی کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. ہوتا یہ ہے, اس بیماری کا مسئلہ یہ ہے, اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک انسان کو اگر ہے تو اس سے دوسرے انسان میں ٹرانسمٹ ہوتے زیادہ ٹائم نہیں لیتی. یعنی ایک انسان کی غلطی دوسرے انسانوں کو بھی اس لپیٹ میں لے لیتی ہے, اور دوسرے انسان بھی آف کورس اس غلطی میں ہوتے ہیں. وہ ماسک نہیں پہنتے, وہ جناب ہینڈ سینیٹائزر جو ہے اس کو یوز نہیں کرتے. اگر ہینڈ سینیٹائزر نہیں بھی ہے تو آپ کے گھر سوپ ہے, آپ صابن سے ہاتھ دھوتے رہیے, بار بار ہاتھ دھوئیے, غیر ضروری باہر مت نکلیے. کوشش کریں کہ اگر بہت ضروری کوئی کام ہے تو پھر ہی آپ جائیے. ڈاکٹر اسامہ سعید صاحب, ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو ویری مچ. اس بار جتنے لوگ تھے آپ تمام کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھی ہما علی, بہت بہت شکریہ ہما آپ کا. ہمارے ساتھ آر جے احمد حیات بلوچ صاحب تھے, بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. آپ پروگرام کو پسند کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ جی ہمیں جوائن کیا تھا میاں تابش نے, سارا چودھری تھی ہمارے ساتھ, محمد یاسین تھے ہمارے ساتھ, ارم سلطانہ صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں, عابد انصاری ہمارے ساتھ تھے. بہت بہت شکریہ آپ تمام کا. اور جن کے اگر میسیجز میں شامل نہ کر سکا ان تمام سے معذرت خواہ. انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں آپ تمام کے پیغامات جو وہ شامل کرتے رہیں گے. عاطف خان کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل پھر 2 بجے کسی نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.